لله والسلام على نبينا المصطفى. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. زين للناس مزین کی گئی لوگوں کے لیے حب الشہوات خواہشات کی محبت من النساء عورتوں سے والبنین اور بیٹوں سے والقناطیر المقنطرہ اور ڈھیر کرے ہوئے خزانوں سے من الذهب سونے کے والفضة اور چاندی کے والخیل المسومة اور نشان لگے ہوئے والانعام اور چوپائے والحرث اور کھیتیاں. ذلك متاع الحیاۃ الدنیا یہ دنیا کی زندگی کا سرمایہ ہے. اللہ عنده حسن المآب اور اللہ کے ہاں بہترین ٹھکانہ ہے. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تکمیل انسانیت کی بنیاد کے موضوع پر ہمارا مضمون تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے. اپنے آپ کی پہچان اور اپنے رب کی پہچان پر تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو چکی ہے. انسانیت کی تکمیل کے لیے جس تیسری چیز کی پہچان ضروری ہے وہ ہے دنیا. جو انسان دنیا کی معرفت اور حقیقت کو حاصل نہیں کرتا وہ ایک انسان ہے کامل ہے. دنیا کی معرفت کے لیے تین چیزوں کی پہچان ضروری ہے. اس دنیا کی حقیقت کیا ہے, اس دنیا کا مقصد کیا ہے, اس دنیا کی آفات اور نقصانات کیا ہے. ان تین چیزوں کی پہچان حاصل ہو جائے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے, دنیا کا مقصد کیا ہے, دنیا کے نقصانات کیا ہیں. اگر ان تین چیزوں کی پہچان حاصل ہو جائے تو انسان کو دنیا کی معرفت ہو جائے. اس دنیا کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے قرآن و سنت کی روشنی ہمارے اکابرین اہل سنت والجماعت نے مختلف مثالیں اور تشریحات بیان کی. اس دنیا کی حقیقت کو پہچاننے دنیا کی حقیقت ہے
امام غزالی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں دنیا ایک راستہ ہے. انسان پیدا ہوتا ہے مسلمان گھرانے کے اندر پیدا ہو تو اس کے پیدا ہوتے ہی اس کے کام کے اندر آزان دے کے اسے احساس دلا دیا جاتا ہے کہ اے دنیا میں آنے والے تو اب اس دنیا کے اندر حیوانات کی طرح جانوروں کی طرح گدھے گھوڑوں کی طرح آزاد نہیں ہے بلکہ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. تو دنیا میں آ کر ایک نظام کے اندر جکڑا گیا ہے, ایک قانون کے اندر جکڑا گیا ہے. اب تو نے اس دنیا کے اندر زندگی اپنی منمانی کے ساتھ نہیں, اپنی مرضی کے ساتھ نہیں, بلکہ اس قانون اور راستے کے تحت رہتے ہوئے تو نے یہ زندگی گزارنی ہے. گویا یہ دنیا ایک راہ گزر ہے, ایک راستہ ہے اپنی منزل تک پہنچنے کا. اور منزل کون سی ہے؟ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا تھا, زمین پہ اتارا تھا, تو اللہ رب العزت نے فرما دیا تھا اے آدم اب ایک عرصے تک تو اور تیری اولاد اس دنیا کے اندر میرے نظام کے اندر جکڑ کر میرے قانون کی پابند ہو کر رہے گی. اس کے بعد ان کے لیے دو ٹھکانے ہیں. جو تو میرے نظام کے مطابق زندگی گزاریں گے وہ اس جنت کے اندر واپس لوٹیں گے, اور جو میرے نظام کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے وہ اس جنت کے اندر نہیں بلکہ ان کے لیے ایک دوسرا ٹھکانہ تیار کر دیا گیا ہے جس کا نام جہنم ہے. اسی لیے اللہ رب العزت قرآن پاک کے 18ویں سپارے کی ابتدا اپنے قانون وضاحت کرتے ہوئے اور قانون پر عمل کرنے والوں کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے ان کے اندر کون کون سی خوبیاں ہیں کہ خدا نے کائنات فرماتے ہیں اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس. یہ ہے وہ لوگ جو جنت کے وارث ہیں, جن کے اندر یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں, جن کے اندر یہ کمالات موجود ہیں, جن کے اندر یہ خوبیاں ہیں. یہی لوگ ہیں جنت کے وارث. خدا بندے کائنات ان کو اس جنت کے اندر واپس لے کے جائے گا جس جنت سے ان کے بابا آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تھا, وہاں ان کو واپس لے جایا جائے گا. گویا اس دنیا کے اندر انسان کی منزل یہ دنیا نہیں ہے, منزل اس کی جنت ہے. یہ تو اس کا ایک راستہ ہے. اس راستے سے گزرتے ہوئے اس نے اس منزل تک پہنچنا ہے. حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ دنیا انسان کی منزل نہیں بلکہ انسان کی منزل تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے. حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں انسان جب سفر کرتا ہے تو سفر کے دوران کسی مقام پہ رات پڑ جائے, وہ تھک جائے, اسے اگلا سفر طے کرنے کے لیے کچھ آرام کی ضرورت ہوتی ہے. پرانے زمانوں میں لوگوں نے منزلیں طے کر رکھی تھی کہ ایک دن میں آدمی سہولت کے ساتھ اتنا فاصلہ طے کر سکتا ہے. باقاعدہ منزلیں ان راستوں پہ بنی ہوئی تھی. یہ پہلی منزل ہے, یہ دوسری منزل ہے, یہ تیسری منزل ہے, یہ چوتھی منزل ہے. راستے کی منزلیں بنائی گئی تھی اور کہا جاتا تھا تو اتنے دنوں میں اتنی منزلیں طے کر لے گا. وہ منزل دراصل اصل منزل نہیں
بلکہ اس کو راستے کی منزل، قیام کی منزل، تھوڑے سے آرام کی منزل کا نام دیا جاتا تھا، اس کو منزل کہا جاتا تھا۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کو راستے کی منزلوں میں سے ایک منزل ہے، جہاں آدمی نے رات گزارنا ہے، جہاں آدمی نے تھوڑا سا آرام کرنا ہے، اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے اپنے آپ کو تازہ دم کرنا ہے، اپنی تھکاوٹ اتارنی ہے، میری تھکاوٹ اتر جائے، آرام ہو جائے، میں اگلی منزلیں طے کرنے کے لیے تازہ دم ہو جاؤں۔ یہ دنیا کو راستے کی منزلوں میں سے ایک منزل ہے، جسے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ایک سرائے ہے، سرائے ہے۔ ہماری نئی زمانے کی نسل سرائے کو کیا جانے، یہ ہوٹلوں کے دور کی دنیا کیا جانے سرائے کیا ہوتی تھی۔ اس دور کے اندر ہوٹل نہیں ہوتے تھے، باقاعدہ حکومتی سطح پر ہر منزل پر ایک سرائے بنائی جاتی تھی، رہنے کا ایک ٹھکانہ، ایک مکان سا بنایا جاتا تھا کہ جو مسافر آئے یہاں ٹھہرے، کچھ آرام کر لے، کچھ قیام کر لے، تھکاوٹ اتار لے، اگلی منزل کے سفر کے لیے تازہ دم ہو جائے اور آگے چل پڑے۔ حکومتی سطح پر باقاعدہ اور اس کا نظام سب سے پہلے امیر المؤمنین خلیفہ ثانی حضرت سیدنا امام فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا۔ تمام راستوں کی ہر منزل پر سرائے بنائی گئی تاکہ مسافروں کو کھلی آسمان کے نیچے نہ رہنا پڑے، ان کو قیام کے لیے ہوا مختصر ہی ہے، ان کے سامان کی حفاظت کے لیے باقاعدہ مکانات اور سرائے تعمیر کیے گئے۔ اس کا سلسلہ حضرت امام فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا۔ حضور علیہ السلام اس کو سرائے کراتے ہیں کہ پرانے زمانے میں یہ جو لوگ قیام کے لیے سرائے بناتے تھے، پہلے زمانوں میں شہروں میں کیندر ہوتی تھی، باقاعدہ وہاں مسافروں سے فیس نہیں لی جاتی تھی، مسافروں سے کرایہ نہیں لیا جاتا تھا۔ یہ تو آج ہوٹلوں کا دور آ گیا، ہمارا وہ سرائے کا نظام سارے کا سارا ختم ہو گیا۔ شہروں کے اندر سرائے کا مسافروں کی قیام گاہ کا انتظام یہ بڑا پرانا معاملہ ہے، حضور علیہ السلام سے بھی بہت پہلے تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس دنیا کی حیثیت تو ایک سرائے کی ہے، کہ جہاں آدمی نے رات بسر کرنی ہے۔ اور حکیم الامت حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ تو اس کو اور آسان لفظوں میں بیان فرماتے ہیں۔ اس دنیا کی حیثیت اور حقیقت کیا ہے؟ ایک مسافر اسٹیشن پہ جاتا ہے، اس نے ٹرین پکڑنی ہے، ٹرین کے آنے میں 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ باقی ہے، اور جو 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ اسٹیشن پہ گزارنے کے لیے وہاں کوئی کوٹھی نہیں بناتا، وہاں کوئی بلڈنگ تعمیر نہیں کرتا، وہ تو کوئی درخت ڈھونڈتا ہے، اسی درخت کے سائے میں مجھے 1 گھنٹہ گزارنے کا موقع مل جائے، وہ کوئی چھپر تلاش کرتا ہے، مجھے کوئی چھپر مل جائے جس کے سائے میں دھوپ سے بچ کے میں 8 گھنٹہ پاس کر لوں گاڑی کے آنے تک۔ حضرت ثانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دنیا کی حیثیت اور اس دنیا کی حقیقت تو اتنی ہی ہے کہ گاڑی کے انتظار کے لیے موت کی گاڑی کسی کو نہیں معلوم کہ وہ 1 گھنٹہ لیٹ ہے، 1 گھنٹے بعد آئے گی، 1 سال بعد آئے گی، 10 سال بعد آئے گی، کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک آدمی آیا، بڑا گھبرایا ہوا، بہت گھبرایا ہوا۔ حضرت رات میں نے خواب کے اندر ملک الموت کو دیکھا تھا، میں نے اس سے پوچھا میری زندگی کے کتنے دن باقی ہیں، کب میری روح قدس ہوگی؟ اس نے اس طرح اشارہ کیا
اس نے اس طرح اشارہ کیا، حضرت میں اس وقت سے گھبرایا ہوا ہوں، پتہ نہیں اس نے 5 گھنٹے کہا ہے، پتہ نہیں 5 ہفتے کہا ہے، 5 دن کہا ہے، 5 مہینے کہا ہے، 5 سال کہا ہے۔ میں مختلف مولویوں کے پاس گیا ہوں، کسی نے کہا ملک الموت کا اشارہ 5 دن کا ہے، 5 دن کے بعد تجھ پر موت آ جائے گی۔ کسی نے کہا ملک الموت کا اشارہ 5 سالوں سے ہے، تیری موت 5 سال بعد آئے گی۔ حضرت میں بڑا گھبرایا ہوں، مجھے بتائیے اس خاص کی تعبیر۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا وہ جن مولویوں کے پاس گیا ہے سارے غلط کہتے ہیں، ملک الموت اشارہ کر گیا ہے، 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت۔ 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، میرے پاس بھی نہیں۔ مجھے تو اسی وقت حکم ملتا ہے جا بھائی کیا کہ روح قبض کر لے، میں روح قبض کر لیتا ہوں۔ 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ یہی وجہ ہے حضرت سیدنا امام حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام جب انسانی شکل کے اندر حضور علیہ السلام کے پاس آئے تھے تو مختلف سوالات کیے تھے، مت اسلام، مت ایمان، مت احسان۔ پھر چوتھا سوال تھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کا علم جیسے سوال کرنے والے کو نہیں ہے، جواب دینے والے کے پاس بھی اس کا علم نہیں ہے۔ 5 چیزوں کا علم کسی کے پاس نہیں۔ مجھے معلوم نہیں میری زندگی کے کتنے دن باقی ہیں، کتنی گھڑیاں باقی ہیں، کتنے ہفتے باقی ہیں، بلکہ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے تو ایک بڑا عجیب جملہ لکھا ہے، دنوں کی بات تو دور، گھنٹوں کی بات بھی دور، کسی کو معلوم نہیں میرا جو سانس اندر گیا ہے وہ باہر بھی آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا۔ کیوں حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنی ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھ، پتہ نہیں اس کے بعد اگلی نماز پڑھنے کا تجھے موقع ملے کہ نہ ملے۔ کیوں حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنا ہر نیک عمل زندگی کا آخری نیک عمل سمجھ کے کر، معلوم نہیں اس کے بعد تجھے نیک عمل کرنے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ حضرت شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ موت کی گاڑی بڑی تیزی کے ساتھ آ رہی ہے، کسی کو معلوم نہیں وہ منٹ کے بعد آ جائے، گھنٹے کے بعد آ جائے، ہفتے کے بعد آ جائے، مہینے کے بعد آ جائے، سال کے بعد آ جائے۔ اس لیے اس موت کی گاڑی کے انتظار کے لیے کوٹھیاں تعمیر کرنا تو بڑی حماقت ہے، بنگلے تعمیر کرنا بڑی بے وقوفی ہے۔ وہاں تو آدمی سایہ تلاش کر کہیں دن گزر جائیں، چھپر تلاش کر کہیں دن گزر جائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ازواج مطہرات کے لیے جو حجرے بنائے تھے، جہاں حضور علیہ السلام نے مدینہ منورہ کے اپنے زندگی کے 10 سال گزارے، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو لوگ بعد میں آتے حضور علیہ السلام کے حجروں کو دیکھتے تو ان کی آنکھیں نمناک ہو جاتی کہ خدا کا معبود، خدا کا پیغمبر، جس کو خدا نے کائنات جو سوال کرتا خدا بندے کائنات اسے ادا کرتے تھے، لیکن اس کے رہنے کا مطلب یہ کہ اتنا کم حجرا، آپ اس کی تنگی کا اندازہ اسی سے کر لیں کہ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضور علیہ السلام جب تہجد کی نماز میرے حجرے میں پڑھتے، انہوں نے جب سجدہ کرنا ہوتا اس جگہ میری ٹانگیں ہوتی تھی، میری ٹانگوں کو ہاتھ لگاتے، میں اپنی ٹانگیں سکیڑ دیتی اور حضور علیہ السلام سجدہ کرتے۔ ان حجروں کی تنگی کا اندازہ کیجیے اور ان کی بلندی کتنی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ تو دور کی بات ہے، تھوڑے سے لمبے قد والے آدمی کا سر بھی اس کے ساتھ لگتا تھا۔ اب خدا کے محبوب پیغمبر نے اس دنیا کو جس انداز سے گزارا، ایک سرائے سمجھتے سائے ہی کہا خدا کے پیغمبر نے، یہ دنیا ایک سرائے رات گزارنے کا ایک مقام ہے،
تھوڑا سا آرام کرنے کا. اس دنیا کو حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ اسٹیشن کا قیام کہتے ہیں. حضور علیہ السلام ایک سرائے کہتے ہیں. امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ اس کی ایک اور مثال دیتے ہیں. فرماتے ہیں یہ دنیا تو ایک بازار ہے بھائی، بازار. اپنی منزل کے لیے اس بازار سے تم نے خریدنا ہے جو کچھ خریدنا ہے. اگر تیری منزل جہنم ہے تو خرید لے جہاں گناہ معصیت ہے، نافرمانیاں. اور اگر تیری منزل جنت ہے تو پھر اس دنیا کے اندر خریدنا ہے جو کچھ تو نے خریدنا ہے. اپنی منزل کے لیے، اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے جہاں تک تم نے جانا ہے، یہ دنیا ایک بازار ہے. اس بازار میں سے جو خریدے گا اسی منزل کی طرف، اسی ٹھکانے پہ پہنچے گا. اگر تو یہ چاہتا ہے تیری منزل جنت ہو تو یہ دنیا ایک بازار ہے. خرید لے یہاں سے نیکیاں جتنی خرید سکتا ہے، کما لے یہاں سے نیکیاں جتنی کما سکتا ہے. اور اگر تو تہیا کیے بیٹھا ہے میری منزل جہنم ہے، میں نے جہنم ہی میں جانا ہے، پھر خرید لے یہاں سے برائیاں جتنی خرید سکتا ہے، خرید لے یہاں سے معصیتیں جتنی خرید سکتا ہے، خرید لے یہاں سے گناہ جتنے خرید سکتا ہے. یہ دنیا تو ایک بازار ہے لگا ہوا ہے. ہر کوئی آدمی اپنی منزل کے لیے یہاں سے سامان خرید رہا ہے. کوئی جنت کے لیے خرید رہا ہے اور کوئی جہنم کے لیے. اور حقیقت بھی دیکھا جائے تو یہ دنیا صرف ایک بازار نہیں، یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، امتحانی کمرہ ہے جہاں پیپر ہمارے ہاتھوں میں دے دیے گئے. یہ کتاب مقدس اور پیغمبر کی سنت ہمارے ہاتھ میں دے دی گئی ہے. نظام اور قانون ہمیں دے دیا گیا. میں کئی دفعہ پہلے یہ بیان کر چکا ہوں، اس دنیا کے اندر انسان اور حیوان میں بنیادی فرق ہے. اس دنیا کے اندر انسان اور حیوان کے درمیان بنیادی فرق کیا ہے؟ صرف ایک فرق ہے، حیوان کسی قانون کا پابند نہیں. حیوان کو کوئی ضابطہ نہیں دیا گیا، کوئی دستور نہیں دیا گیا، کوئی قانون نہیں دیا گیا. میں پہلے مثالیں دے کے سمجھا چکا ہوں. شیر بکری کھا جائے وہ بھی اس کے لیے حلال ہے، شیر انسان کو کھا جائے وہ بھی اس کے لیے حلال ہے. کیوں؟ اس کے لیے کوئی ضابطہ نہیں، اس کے لیے کوئی قانون نہیں. گدھا مالک کے کھیت سے چر جائے وہ بھی اس کے لیے حلال ہے، مالک کے دشمن کے کھیت سے چر جائے وہ بھی اس کے لیے حلال ہے. کتا اپنے مالک سے دودھ پی لے وہ بھی اس کے لیے حلال ہے. کتا کسی دوسرے کے گھر سے برتن میں منہ ڈال کے اس کا دودھ پی جائے اس کے لیے وہ بھی حلال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جانور کسی قانون کا پابند نہیں ہے. کتے کے لیے کوئی قانون دیا نہیں گیا، گدھے کے لیے کوئی قانون دیا نہیں گیا، جانوروں کے لیے کوئی ضابطہ دیا نہیں گیا. انسان اور حیوان میں یہی تو فرق ہے. انسان کو قانون دیا گیا ہے، زندگی گزارنے کا ضابطہ دیا گیا ہے، زندگی گزارنے کا دستور دیا گیا ہے، زندگی گزارنے کا قانون دیا گیا ہے. جانور کو قانون نہیں دیا گیا. حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو انسان اس قانون کے مطابق زندگی نہ گزارے اسی کو تو خدا بند کائنات نے جانوروں سے بدتر قرار دیا ہے. اولئک کالانعام بل هم اضل. وہ لوگ جانور بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں جو اس قانون، اس دستور، اس آئین کے مطابق زندگی نہیں گزارتے جو قانون اور دستور ان کو دیا گیا ہے. اور کیوں جانوروں سے بدتر؟ ان کو تو قانون دیا ہی نہیں گیا. مجھ سے بڑا بدبخت کون ہوگا کہ مجھے اللہ رب العزت دستور دے، دستور دی. تورات کی طرح کی کوئی کتاب نہیں، انجیل کی طرح کی کوئی کتاب نہیں، زبور کی طرح کی کوئی کتاب نہیں، بلکہ اپنا کلام. تورات اور قرآن میں یہ فرق ہے. تورات اللہ کی کتاب ہے،
کلام نہیں ہے. زبور اللہ کی کتاب ہے، کلام نہیں ہے. انجیل اللہ کی کتاب ہے، کلام نہیں ہے. ان کے اندر مفہوم اللہ کا ہے، الفاظ فرشتوں کے ہیں. قرآن وہ کتاب ہے، یہ صرف اللہ کی کتاب نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے. اس کے اندر مفہوم بھی اللہ کا ہے، الفاظ بھی اللہ کا. مجھ سے بڑا وقت کون ہوگا؟ اللہ نے مجھے زندگی گزارنے کے لیے اپنا کلام دیا اور میں اس کلام کے مطابق حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھنے کے لیے تیار نہیں. مجھ سے بڑا وقت کون ہوگا؟ مجھے زندگی گزارنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام جیسا نمونہ نہیں دیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کا نمونہ نہیں دیا گیا، ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ نہیں دیا گیا. مجھے خدا نے نمونہ بھی دیا تو اپنے محبوب کا نمونہ دیا. مجھ سے بڑا بدبخت کون ہوگا جسے زندگی گزارنے کے لیے ضابطہ اللہ اپنا کلام دے، نمونہ اپنا محبوب دے، اور میں پھر بھی اس ضابطے کے مطابق زندگی نہ گزاروں، میں پھر بھی اس قانون کے مطابق زندگی نہ گزاروں. مجھ سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ مجھ سے بڑا بدنصیب کون ہوگا؟ ان دونوں چیزوں کو ذرا غور رکھیے. دستور دیا اپنا کلام، نمونہ دیا اپنا محبوب. یہ دنیا ایک امتحان کا ہے. پیپر ہاتھ میں دے دیے گئے، حل کرو ان کو. لیکن یہ وہ پیپر نہیں ہے جن کو میں نے لکھنا ہے. پیپر لکھنے والے تو میرے کندھوں پہ بیٹھے، میں جو کر رہا ہوں یہ لکھ رہے ہیں. وہ بوجھ اللہ نے مجھ پر نہیں ڈالا کہ تو نماز پڑھے گا تو اپنا کھاتا ساتھ رکھ. اللہ نے کہا تیرا یہ کام میں آسان کر دیتا ہوں، کرے گا تو. لکھنے والے لکھتے جائیں گے. ادھر بھی بیٹھا ہے لکھنے والا، ادھر بھی بیٹھا ہے لکھنے والا. کرنا تیرا کام ہے، لکھنا ان کا کام ہے. اچھا کرے گا یہ لکھے گا، برا کرے گا یہ لکھے گا. لکھنے والے بیٹھے ہیں، یہ تیری ڈیوٹی نہیں. یہ امتحان کا موت کا جھٹکا آیا تو کمرہ امتحان سے باہر. موت کا جھٹکا وہ پیپر چھین لے گا، کمرہ امتحان سے باہر. اب اگلی منزل حضرت سیدنا امیر المؤمنین امام عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب قبر کو دیکھتے یا قبر کا نام آتا اتنا روتے کہ داڑھی کے ساتھ ساتھ دامن بھی آنسوؤں سے تک. پوچھنے والوں نے پوچھا یا امیر المؤمنین جہنم کا تذکرہ آتا ہے آپ اتنا نہیں روتے، محشر کا تذکرہ آتا ہے آپ اتنا نہیں روتے، قبر کے تذکرے سے آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. جو یہاں کامیاب ہو گیا آگے بھی کامیاب ہے، جو یہاں پکڑا گیا اس کے لیے آگے نجات کہاں؟ کیا سمجھا رہے ہیں امیر المؤمنین؟ اب کمرہ امتحان سے تجھے نکال دیا گیا. یہ جو درمیان کا منظر ہے نا، جو درمیان کی منزل ہے جسے ہم عالم برزخ کہتے ہیں، یہ ایک انتظار ہے. پیپر تو رزلٹ تو قیامت والے دن جا کے آؤٹ ہوگا، رزلٹ یہاں آؤٹ نہیں ہوگا. اس کی مثال امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے اس طرح دی ہے. ایک آدمی کو کسی وقت کا انتظار ہوتا ہے، اگر اس نے کوئی اچھا کام کیا ہو، اچھے مقام کا انتظار ہو تو اس کا دل مطمئن ہوتا ہے. انتظار کے وقت اس کے چہرے پہ بشاشت ہوتی ہے، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، اسے امید ہوتی ہے میرے لیے اچھا ہی وقت آئے گا. لیکن جس نے نہ اچھا کیا ہے
اور نہ آگے اچھے کی امید ہے. ظاہر بات ہے اس کے چہرے کالا کیا ہوگا, اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں, دکھ ہوگا, تکلیف ہوگی, راحت نہیں ہوگی. یہ عالم برزخ کا جو وقفہ ہے یہ انتظار کا ہے, لیکن اس انتظار کے لیے بھی خداوند کائنات نے فرما دیا. حضور علیہ السلام کا فرمان ہے, یہاں وہ لوگ جنہوں نے دنیا کے اندر اچھے کام کیے ہیں ان کو رہنے کے لیے ریشمی بستر دیے جائیں گے, ان کو جنت کے قالین عطا ہوں گے, ان کو جنت کی خوشبوئیں ملیں گی. لیکن اگر اس نے دنیا کے اندر اچھے کام نہیں کیے ان کے لیے جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی, جہنم کی تپش ان تک پہنچے گی, جہنم کے سانپ ان پر مسلط ہوں گے, جہنم کے بچھو ان پر مسلط ہوں گے. یہ اس دور کی بات ہے جس دور کو انتظار کہا گیا ہے کہ یہ انتظار کا مقام ہے. رزلٹ آخرت میں آؤٹ ہوگا, میدان محشر میں آؤٹ ہوگا, اور وہاں پہ پر جو اچھا آدمی ہے اس کا رزلٹ اس کے سیدھے ہاتھ میں ہوگا, جو برا آدمی ہے اس کا رزلٹ اس کے الٹے ہاتھ کے اندر ہوگا. حضرت امام عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قبر کے تصور کے ساتھ, قبر کے نام کے ساتھ کتنا رونا شروع ہو جاتے, ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی, ان کا دامن آنسوؤں سے تر ہو جاتا. پوچھنے پر بتایا یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے, یہی تو مقام ہے جہاں سوال ہوگا بتا تیرا رب کون ہے. یہی تو مقام ہے جہاں سوال ہوگا بتا تیرا دین کون سا ہے. یہی تو وہ مقام ہے جہاں سوال ہوگا بتا تیرا نبی کون سا ہے. امام غزالی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے جہاں ہر آدمی امتحان دے رہا ہے. دوسرے لفظوں میں یہ دنیا ایک آزمائش. حضور علیہ السلام نے فرما دیا یہ دنیا ایک آزمائش ہے تیرے لیے. جو بھی دنیا کے اندر موجود ہے, جو بھی تجھے میسر ہے تیرے لیے وہ آزمائش ہے. تیرے پاس مکان ہے آزمائش ہے, تیرے پاس جھونپڑا ہے آزمائش ہے, تیرے پاس عمارت ہے آزمائش ہے, تیرے پاس غربت ہے آزمائش ہے, تیرے پاس کمزوری ہے آزمائش ہے, تیرے پاس طاقت ہے آزمائش ہے, تیرے پاس کرسی ہے آزمائش ہے, تیرے پاس ممبر ہے آزمائش ہے. ہر چیز اس کائنات کے اندر تیرے لیے آزمائش ہے. کوئی چیز ایسی نہیں. عالم کے لیے ممبر آزمائش ہے, حکمران کے لیے کرسی آزمائش ہے, امیر کے لیے کوٹھی آزمائش ہے, غریب کے لیے جھونپڑا آزمائش ہے. ہر چیز اس کائنات کے اندر آزمائش ہے. اور جس طرح ہر دور کے اندر یہ آزمائش رہی ہے, وہ سب کا جس کے پاس کرسی ہے وہ کرسی ان کے لیے آزمائش رہی, وہ سب کا جس کے پاس ممبر ہے یہ ممبر بھی اس کے لیے آزمائش رہا. اور زمانے بیت گئے, صدیاں بیت گئی, کرسی اور ممبر کی کشمکش تو چلتی رہی. کرسی اور ممبر کا تقابل چلتا رہا, کرسی اور ممبر کی لڑائی ہوتی رہی. جہاں کرسی خدا کے قانون سے ہٹی اس ممبر نے اپنا کردار ادا کیا. جہاں کرسی والا اللہ کے قانون سے ہٹا ممبر والا میدان میں اترا, ممبر والا میدان میں آیا, پھر اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ میرا انجام کیا ہوگا. میرا انجام گولی ہے, میرا انجام پھانسی ہے, میرا انجام لاٹھی ہے, میرا انجام گولی ہے, میرا انجام جیل ہے. اس بات کی پرواہ نہیں کی. یہ ممبر ظالم حکمران کے راستے میں ہر دور میں رکاوٹ رہا ہے اور قیامت تک رہے گا. کیوں کہ میرے پیغمبر نے بتا دیا تھا افضل الجہاد من قال کلمۃ حق عند سلطان الجائر. افضل ترین جہاد تمہارے لیے ظالم حکمران کے خلاف آواز بلند کرنا ہے. ظالم حکمران کے ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا ہی افضل جہاد ہے. یہ تو میرے پیغمبر کا فرمان ہے. ممبر اور کرسی کی یہ جنگ نئی جنگ نہیں ہے.
بڑی پرانی جنگ، یہی کرسی تھی جس کے خلاف امام حسین کھڑے ہوئے تھے، یہی کرسی تھی جس کے خلاف شہید زبیر کھڑے ہوئے تھے، یہی کرسی تھی جس کے خلاف امام اعظم ابو حنیفہ کھڑے ہوئے تھے، یہی کرسی تھی جس کے خلاف امام احمد بن حنبل کھڑے ہوئے تھے، یہی کرسی تھی جس کے خلاف مجدد الفسانی کھڑے ہوئے تھے، یہی کرسی تھی جس کرسی کے خلاف امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کھڑے ہوئے تھے، یہی کرسی تھی جس کرسی کے خلاف شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی کھڑے ہوئے تھے۔ کرسی اور منبر کی جنگ رہی ہے اور رہے گی۔ منبر اپنا کردار ادا کرتا رہے گا، ہر دور میں منبر نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اور یاد رکھو، اللہ کی اس کتاب مقدس کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، میرے پیغمبر کا فرمان ہے، دنیا اس وقت تک باقی ہے جب تک اس منبر کا بخار باقی ہے، جب تک اس منبر کا بخار اور اس منبر کا بخار بتاؤ ملا سے نہیں، اس منبر کا وقار پیٹنے والے مولوی سے نہیں، اس منبر کا وقار چھکنے والے مولوی سے نہیں، اس منبر کا وقار دیکھ کے پجاری مولوی سے نہیں، اس منبر کا وقار حق پرست مولوی سے ہے۔ اس منبر کی آبرو حق پرست مولوی سے ہے، اس منبر کا وقار حق پرست مولوی سے ہے۔ جب تک اس منبر کا وقار ہے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ جب یہ منبر اپنا وقار ختم کر چکا پھر دنیا کے اندر قیامت لانے سے کوئی نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ ایک کشمکش جو منبر اور کرسی کے درمیان ایک طویل عرصے سے چل رہی ہے۔ کرسی والا اپنے اقتدار کے نشے میں کبھی امام اعظم ابو حنیفہ کو پابند سلاسل کرتا ہے، کبھی امام ابو حنیفہ کو کوڑے مارتا ہے، کبھی امام احمد بن حنبل کو قید کر کے ان کو کوڑے مارتا ہے، کبھی مجدد الفسانی کو گوالیار کے قلعے میں نظر بند کرتا ہے، کبھی شیخ الہند کو مالٹا کے جزیرے میں نظر بند کرتا ہے، کبھی عطا اللہ شاہ بخاری کے پاؤں میں زنجیریں ڈالتا ہے، کبھی حسین احمد مدنی کے ہاتھوں میں ہاتھ کر کے ڈالتا ہے۔ لیکن تاریخ کو ساتھ دیکھیے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا ابو حنیفہ پہ کوڑے برسانے والے کا نام کیا ہے، لیکن ابو حنیفہ کا نام بچہ بچہ جانتا۔ آپ کو امام احمد بن حنبل پہ کوڑے برسانے والے کا نام نہیں ملے گا، امام احمد بن حنبل کا نام بچے بچے کی زبان پر ہے۔ آپ کو شیخ الہند کو زنجیریں پہنا کر مالٹا کے جزیرے میں نظر بند کرنے والے کا نام نہیں ملے گا، لیکن شیخ الہند کا نام آج بھی مسجد سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک شیخ الہند کا نام باقی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ ہر دور کے اندر حق پرست علماء کو اپنے راستے کا پتھر سمجھتے ہوئے ان کو راستے سے ہٹایا گیا، کبھی جیلوں میں بند کر کے۔ ہمارے ہاں ایک حکمران آیا تھا جس نے اقتدار کے نشے میں چور ہو کے اعلان کیا تھا، میں پاکستان کے تمام مولویوں کو چاندی کی تشکیلیں دکھا کر سمندر پار بھیج دوں گا۔ اقتدار کے نشے میں اتنا بڑا اعلان کرنے والے اس حکمران کا اپنا انجام یہ ہے، اس کو اس ملک کے اندر قبر کے لیے 6 فٹ جگہ نہیں ملی۔ سکندر مرزا قبر کے لیے بھی 6 فٹ کی جگہ اس ملک کے اندر اس کو میسر نہیں آئی۔ جو مولویوں کو
چاندی کی کشتی میں بٹھا کر سمندر پار بھیجنے کے عزائم رکھتا تھا۔ کرسی اقتدار کے نشے میں یہ کرسی بڑے بڑوں کا دماغ خراب کر دیتی ہے۔ فرعون کا دماغ اسی کرسی نے خراب کیا تھا، انا ربکم الاعلی۔ نمرود کا دماغ اسی کرسی نے خراب کیا تھا۔ اور دونوں میں فرق یہی ہے، کرسی دماغ خراب کرتی ہے، منبر دماغ کو صحیح رکھتا ہے۔ دونوں میں یہی بنیادی فرق ہے۔ کرسی دماغ خراب کرتی ہے، فرعون کا دماغ کس نے خراب کیا؟ نمرود کا دماغ کس نے خراب کیا؟ اکبر کا دماغ کس نے خراب کیا؟ ایوب کا دماغ کس نے خراب کیا؟ یحییٰ کا دماغ کس نے خراب کیا؟ یہ کرسی دماغ خراب کرتی ہے، منبر دماغ کو روشن کرتا ہے، یہ دماغ صحیح رکھتا ہے۔ فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ دنیا امتحان کا ہے، ہر آدمی یہاں امتحان دے رہا ہے، ہر چیز اس کے لیے آزمائش ہے۔ جو چیز بھی اسے میسر آئی ہے، ملی ہے، اس کے لیے آزمائش ہے۔ خداوند کائنات فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے لیے مال بھی آزمائش ہے، تمہارے لیے اولاد بھی آزمائش، اولاد بھی تمہارے لیے آزمائش ہے، مال بھی تمہارے لیے آزمائش ہے، غربت بھی تمہارے لیے آزمائش ہے، امانت بھی تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی کسی کو ملا وہ اس کے لیے آزمائش ہے۔ حکمران سے پوچھو گی تجھے کرسی ملی تھی، رعایا کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ منبر والے سے سوال ہوگا تجھے علم دیا گیا تھا، لوگوں کی گمراہی کے لیے استعمال کیا یا لوگوں کی ہدایت کے لیے؟ منبر والے سے بھی سوال ہوگا، کرسی والے سے بھی سوال ہوگا۔ یہ دنیا ایک آزمائش کا ہے، ہر چیز یہاں ایک آزمائش ہے۔ خداوند کائنات اسی کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ اس دنیا کو مزین کیا گیا ہے، سجا دیا گیا ہے، اس کے اندر ایک کشش رکھی گئی ہے۔ یہ دنیا اپنے اندر ایک کشش رکھتی ہے، عورت کا وجود ایک کشش ہے، اولاد کا وجود ایک کشش ہے، سونے کے اندر کشش ہے، چاندی کے اندر کشش ہے، گھوڑوں کے اندر کشش ہے، کھیتیوں کے اندر کشش ہے۔ اس دنیا کے اندر ہر چیز کے اندر ایک کشش ہے، اور وہ کشش انسان کو اپنی طرف مائل کر کے اس کو اس کے پیچھے ان چیزوں کے پیدا کرنے والے سے غافل کر دینا چاہتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس دنیا کو سامنے رکھ کے اپنے رب کو پہچان، اس دنیا کے عجائبات کو، نظاروں کو سامنے رکھ، بلکہ خداوند کائنات کو قرآن مقدس کے اندر اس دنیا کو نذیر بنا کے اپنی پہچان کراتے ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاشعا وهو حسير۔ ذرا آسمان کی طرف نظر اٹھا، اللہ کے بنائے ہوئے آسمان کے اندر تجھے کوئی نقص نظر آتا ہے؟ تجھے کوئی ضرار ملتی ہے؟ بغیر ستونوں کے، بغیر کسی سہارے کے اس نے جو آسمان کھڑے کیے ہیں، ان کے اندر تجھے کوئی عیب ملتا ہے؟ کوئی ضرار ملتی ہے؟ کوئی نقص نظر آتا ہے؟ دیکھ، پھر نظر نیچے کر، پھر دیکھ، پھر نظر نیچے کر،
پھر دیکھ، پھر نظر نیچے کر، بار بار دیکھ، ہر بار تیری نظر ذلیل ہو کے لوٹ آئے گی، لیکن تجھے اللہ کے بنائے ہوئے آسمان کے اندر کوئی نقص نظر نہیں آتا۔ اللہ کے بنائے ہوئے آسمان کے اندر کوئی عیب نظر نہیں آئے گا، اللہ کے بنائے ہوئے آسمان کے اندر تجھے کوئی خرابی نظر نہیں آئے گی۔ اللہ رب العزت تو ان تمام چیزوں کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں اللہ نے جو بنائی ہیں، ان چیزوں کو سامنے رکھ کے اس کے بنانے والے کو پہچان، تو انہی میں کھو گیا، بجائے اس سے کہ تو ان کے پیچھے اس کے بنانے والے پہ غور کرتا، اس کی کاریگری پہ غور کرتا، اس کو پہچانتا، تو ان کے اندر کھو گیا، تو سونے چاندی گھوڑوں کھیتیوں اور چوپاؤں کے اندر کھو گیا، دنیا کے اندر مگن ہو گیا۔ خدا ہم نے کائنات فرماتے ہیں ہم نے ان چیزوں کے اندر کشش کی تمہاری آزمائش کے لیے رکھی ہے کہ تو سونے پہ جاتا ہے یا سونا بنانے والے پہ جاتا ہے، تو چاندی کے پیچھے مرتا ہے یا چاندی بنانے والے پہ مرتا ہے، تو دنیا کی کھیتیوں کے پیچھے مرتا ہے یا کھیتیاں اگانے والے پر مرتا ہے۔ تیری ان چیزوں کے اندر بھی ہم نے آزمائش رکھی ہے۔ یہ دنیا ایک آزمائش کا ہے، اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا کے اندر اس طرح رہو جیسے مسافر ایک سرائے میں رہتا ہے۔ جس طرح مسافر ایک سرائے میں ایک ہوٹل میں رات گزارنے کے لیے رہتا ہے، اس طرح دنیا میں رہ۔ اور امام غزالی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر تم اپنے آباء و اجداد، ذرا توجہ کیجیے، اپنے آباء و اجداد اور اپنے بڑوں کی پچھلوں کی زندگی پہ غور کرو تو تمہیں ایک چیز ملے گی، یہ دنیا نہ میرے باپ کی وفادار تھی نہ میری وفادار ہے، نہ میرے دادا کے ساتھ اس نے وفا کی نہ میرے ساتھ کرے گی۔ جس سے صدیاں بیت گئی آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، صدیاں بیت گئی، ہزاروں سال بیت گئے، یہ دنیا کسی کے پاس ہمیشہ رہی۔ میرا دماغ خراب ہے، میں زمینوں پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوں جب یہ ہمیشہ میرے پاس ہے۔ میرا دماغ خراب ہے، میں کوٹھی بنا کے سمجھتا ہوں، میں بیرس بڑھا کے سمجھتا ہوں یہ ہمیشہ میرے پاس رہے گی، یہ نہیں سوچتا کہ کل یہ کس کے پاس تھی، گزرے ہوئے کل یہ کس کے پاس تھی، جو چیز آج میرے پاس ہے یہ گزرے ہوئے کل کس کے پاس تھی۔ شب معراج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا، ایک پوری عورت نے جس کے چہرے پہ گھریاں پڑی ہوئی تھی، اس میں حضور علیہ السلام کو آواز دی، جبریل علیہ السلام نے فرمایا آکاش کی طرف فلک کر نہ دیکھیے گا۔ وہ آوازیں دیکھی رہی گھڑیاں، حضور نے نہیں دیکھا، پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا یہ دنیا ہے جو آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتی تھی، اللہ نے آپ کو دنیا کی طرف متوجہ ہونے کے لیے نہیں، اپنی طرف متوجہ ہونے کے لیے دنیا میں بھیجا۔ اللہ نے آپ کو دنیا کی طرف متوجہ ہونے کے لیے نہیں، اپنی طرف متوجہ ہونے کے لیے بھیجا ہے۔ تو یہ دنیا ایک آزمائش گاہ ہے، یہی اس دنیا کی حقیقت ہے۔ یہ دنیا نہ کل کسی کی وفادار تھی اور نہ آج کسی کی وفادار ہے، کل کسی کے پاس تھی آج میرے پاس ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو یہ دنیا ایک بوڑھی کی شکل میں دکھائی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا اے دنیا بتا آج تک کتنی شادیاں کر چکی ہے؟ اس نے کہا ان گنت، مجھے یاد نہیں کتنے لوگوں سے شادیاں کر چکی ہوں۔
کتنے مارے، کتنوں کو طلاق دی، وہ کہنے لگی مجھے یہ بھی معلوم نہیں، کتنے میرے پیچھے مر گئے، اور کتنے وہ ہیں جن کے ہاتھ سے میں چھن کر کسی دوسرے کے ہاتھ میں چلی گئی، وہ ہاتھ ملتا رہ گیا۔ بہت سے لوگ ہیں جو میرے پیچھے مر گئے، دنیا سے چلے گئے، بہت سے لوگ ہیں جو دنیا میں تو رہے، کل کوٹھی والے تھے، کاروں والے تھے، بنگلے والے تھے، میں اس کے ہاتھ سے نکل کر دوسرے کے ہاتھ میں چلی گئی، وہ ہاتھ ملتا رہ گیا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا یہ ہے دنیا کی حقیقت، اس نے کسی کے ساتھ کبھی وفا نہیں کی۔ تو خداوند کائنات فرماتے ہیں اس دنیا کو تمہارے لیے آزمائش کا بنایا گیا ہے، لیکن ایک جملہ، صرف ایک جملہ اپنے ذہن میں رکھنا، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ صرف دنیا کا فائدہ ہے۔ اب یہ سوچ لو، اگر تو تمہیں یقین ہے میں دنیا کے اندر 1000 سال رہوں گا تو پھر 1000 سال کے لیے اس دنیا کو اپنے ہاتھ میں رکھو۔ اگر تمہیں یقین ہے میں 100 سال تک دنیا میں رہوں گا تو پھر 100 سال کے لیے اس دنیا کو سنبھال لو۔ اور اگر تمہیں یہ بھی پتا نہیں کہ جو منٹ میں گزار رہا ہوں اگلا منٹ مجھے زندگی نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو پھر اس کو سامنے رکھ کے اس دنیا کے ساتھ محبت کر۔ یہ دنیا محبت کی جگہ نہیں ہے، محبت کی چیز نہیں ہے، یہ تو دنیا صرف تیری ایک ضرورت کی چیز ہے، مقصد کی چیز نہیں۔ میرے دوستو، یہ تو آج کے موضوع کے حوالے سے ایک بات جو درمیان میں نے ممبر اور کرسی کے حوالے سے کی ہے، ایک اچھا دیکھ گیا، کرسی اور اقتدار والے ممبر والوں کو نیچا دکھانے کے لیے اپنی طاقت استعمال کرتے ہیں، علماء کو جیلوں میں بھی بھیج دیتے ہیں، علماء کو ملک بدل بھی کر دیتے ہیں، علماء کو پھانسی کے تختوں پہ بھی چڑھا دیتے ہیں، اور علماء کو سر بازار شہید بھی کر دیتے ہیں۔ آپ نے اخبارات اور ٹی وی چینل کے ذریعے سن لیا ہوگا، ہمارے ملک کے ممتاز عالم دین حضرت مولانا علامہ علی شیر حیدری شہید رحمہ اللہ تعالی کو گزشتہ دنوں جب وہ ایک بیان کر کے اپنے گھر کی طرف لوٹ رہے تھے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ میں یہ کہنے میں کوئی بات محسوس نہیں کرتا، گولی چلانے والا کون ہے مجھے پتا ہے، اس کو کوئی غرض نہیں۔ میں دو لفظوں میں اس قتل کا الزام سزائی پہ عائد کرتا ہوں، دو لفظوں میں یوسف رضا گیلانی کو اس قتل کا قاتل قرار دیتا ہوں۔ گورنر سندھ اور وزیر اعلیٰ سندھ کو اس قتل کا ملزم ٹھہراتا ہوں۔ مجھے گولی چلانے والے سے غرض نہیں، گولی چلوانے والے سے غرض ہے۔ گولی چلانے والا کون تھا؟ کرائے کا تھا یا وہ سامنے ذاتی اختلاف کے حوالے سے آیا؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ علماء جو اس معاشرے کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر جرأت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتے ہیں، حکمران اپنے اقتدار کے نشے میں ڈوب ان جرأت مند علماء کو اپنے راستے سے ہٹاتے چلے جا رہے ہیں۔ مولانا عبداللہ شہید کو شہید کیا گیا، مولانا یوسف جانوی کو شہید کیا گیا، مولانا مفتی نظام الدین شامسئی کو شہید کیا گیا، مولانا اخراج کو شہید کیا گیا، مولانا اشار القاسمی کو شہید کیا گیا، مولانا اعظم صاحب کو شہید کیا گیا، مولانا ضیاء الرحمان فاروقی کو شہید کیا گیا۔
میں تو شوق لفظوں میں کہتا ہوں ان تمام شہداء کے قتل کے پیچھے وقت کی گورنمنٹ کا ہاتھ ہے. میں حیران ہوں، مجھے ابھی پتہ چلا کل شام سے علاقے کی پولیس میرا پیچھا کر رہی ہے، مسجد میں بار بار آ رہی ہے. یہ آپ نے ریلی کو نہیں نکالنی، آپ نے جلوس کو نہیں نکالنا، آپ نے کوئی مظاہرہ تو نہیں کرنا، ہمارا پروگرام نہیں. لیکن میں ان وحشی درندوں سے پوچھتا ہوں، اگر کسی کا قتل تم روک نہیں سکتے تو قتل کے لیے احتجاج کرنے والوں کو کیوں روکتے ہو؟ کیا تمہاری بدماشی صرف ان لوگوں تک ہے؟ تمہاری غنڈاگردی صرف ان لوگوں تک ہے؟ تمہاری طاقت کا استعمال صرف کمزور کے لیے؟ تمہاری پولیس کی لاٹھیاں صرف ان کمزوروں کے لیے ہے جن سے تم احتجاج کا حق بھی چھین لینا چاہتے ہو؟ اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہوگا کہ مارو بھی اور کہو رو بھی نہ، مارتے بھی جاؤ اور یہ بھی کہو کہ ٹھیک ہو نا. اس سے بڑھ کر ظلم اور کیا ہوگا؟ میں اس پر بھرپور احتجاج کرتا ہوں. اپنا احتجاج مجھے معلوم ہے یہاں مختلف انٹیلیجنسوں کے افراد موجود ہیں. میں اپنا احتجاج ریکارڈ کراتا ہوں. مولانا علی شیر حیدری کا قاتل وزیر اعلیٰ سندھ اور گورنر سندھ ہے، وزیر اعظم اور پریزیڈنٹ ہے. میں اس کا الزام اور کسی کو نہیں دیتا، یہ وقت کے حکمرانوں کی ذمہ داری. مولانا علی شیر حیدری رحمہ اللہ تعالی ہمارے ملک کے اندر وہ علماء جن کو واقعی علماء کا وقار قرار دیا جا سکتا ہے، ان کا شمار ان علماء ہے جنہیں علماء کی جرأت قرار دیا جا سکتا ہے، جنہیں علماء کا وقار قرار دیا جا سکتا ہے. مولانا علی شیر حیدری رحمہ اللہ تعالی کا شمار ان علماء میں تھا. لیکن وقت کے حکمرانوں نے وہ آواز یہ سمجھ کر کہ شاید یہ آخری آواز ہے، اس کے بعد کوئی آواز نہیں اٹھے گی، یہ سلسلہ ابو حنیفہ کے بعد سے جاری ہے، تو مارتے رہے. لیکن اس آواز کو دبانا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، اس آواز کو روکنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے. یہ آواز زندہ رہے گی، انشاءاللہ العزیز زندہ رہے گی. تمہارا اقتدار جاتا رہے گا، تمہارے اقتدار ختم ہو جائیں گے، تمہاری کرسیاں ٹوٹ جائیں گی، لیکن حق نواز بھی زندہ رہے گا، مفتی نظام الدین شامدئی بھی زندہ رہے گا، یوسف لدھیانوی بھی زندہ رہے گا، علی شیر حیدری بھی زندہ رہے گا. زرداری مر گیا، نام مٹ جائے گا. یوسف رضا کرن مر گیا، نام مٹ جائے گا. گورنر سندھ مر گیا، نام مٹ جائے گا. وزیر اعلیٰ سندھ مر گیا، نام مٹ جائے گا. لیکن علی شیر حیدری کا نام آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ ہے. اس نام کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں مار سکتی، اور یہ آواز ہمیشہ زندہ رہے گی، انشاءاللہ العزیز زندہ رہے گی. بلکہ میں کہتا ہوں تم جبر کے ہاتھ کو آگے بڑھا کر اس آواز کو اور زندہ کر رہے ہو. اور پھر یاد رکھنا یہ وہ آواز ہے جس آواز کے سامنے ایوب کا اقتدار نہیں ٹھہرا، جس آواز کے سامنے اس بھٹو کا اقتدار بھی نہیں ٹھہرا جو کرسی کو پکڑ کے کہتا تھا میری کرسی بڑی مضبوط ہے. اس آواز کے سامنے اگر کسی اور کا اقتدار نہیں ٹھہرا تو اس آواز کے ساتھ سرکاری کا اقتدار بھی نہیں ٹھہرے گا، یوسف رضا گیلانی کا اقتدار بھی نہیں ٹھہرے گا. مت کوشش کرو اس کام کے لیے جو کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے. یہ آواز نہ کبھی ہے نہ دب سکتی ہے، انشاءاللہ العزیز یہ آواز ہمیشہ زندہ رہے گی. کیا آپ مولانا علی شیر حیدری
شہید کا ہی